حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد، یہ جاتے تھے کوفہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بار بار ان کی صحبت میں جانا پڑتا۔ تو حضرت شام سے گزرتے ہوئے جب وہاں جاتے، راستے میں ایک جگہ قیام کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ محدث بھی ہیں، یہ فقیہ بھی ہیں، یہ صوفی بھی ہیں، یہ مجاہد بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ راستے میں کسی کے گھر میں قیام کرتے، پھر آگے کوفہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا جس کے پاس یہ ٹھہرتے تھے، وہاں ایک نوجوان تھا جو اس سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے تھے۔ یہ رات کو وہاں ٹھہرتا، پھر آگے چلے جاتے۔ تو راستے میں دوران سفر اس کے گھر رہتے تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں کوئی ہوٹل تھا، بعض نے کہا کہ نہیں اس کا گھر تھا۔ تو یہ وہاں ٹھہر جاتے تھے، پھر صبح ہو کر گھر چلے جاتے، وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس چلے جاتے۔ تو جب یہ ان کے پاس ٹھہرتے تو یہ نوجوان اس کی خدمت بھی کرتا کہ بہت اللہ والے ہیں، محدث ہیں، عالم دین ہیں، تو اس سے حدیثیں بھی سیکھتا تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آئے اور یہ شخص اپنے گھر میں یا ہوٹل میں موجود نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو پولیس والوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ تو حضرت نے کہا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس کو پولیس والوں نے گرفتار کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے کسی کی رقم دینی تھی، کہ اس کے پیسے دینے تھے، اور اس نے اس کے ساتھ جو وقت طے کیا، جو تاریخ متعین کی، تو اس تاریخ متعین پر اس نے اس کو پیسے نہیں دیے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، رقم نہیں تھی۔ تو اس نے پولیس والوں کو کہا، پولیس والوں نے اس کو گرفتار کر لے، اس کو لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، میں اخلاص پر مثال دے رہا ہوں اور مخلص آدمی پر مثال دے رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ وہاں پہنچے پولیس والوں کے پاس، جہاں انہوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا۔ ان سے کہا کہ اس شخص کو تم نے گرفتار کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے فلاں کا حق دینا ہے اور یہ حق نہیں دے رہا، اس لیے ہم نے گرفتار کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی جو رقم ہے وہ رقم میں اس حق والے کو میں ادا کر دیتا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ اس بندے کو آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ پیسے کون دے کے گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، انہوں نے ان لوگوں کو بلا لیا جس کا اس نے حق دینا تھا۔ پولیس والوں نے اسے بلایا، بلانے کے بعد اس نے کہا کہ اس جو بندہ گرفتار کیا تھا اس نے آپ کے رقم دینی تھی، وہ کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ کون دیتا ہے؟ اس نے کہا یہ شخص آیا ہوا ہے اور یہ اس کے پیسے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ساری رقم ادا کر دی اور پولیس والوں سے کہا اور اس بندے سے کہا کہ اس شرط کے ساتھ میں دیتا ہوں کہ اس بندے کو آپ نہیں بتائیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ رقم دے کر چلے گئے۔ ان لوگوں نے اس شخص کو رہا کر دیا اور پیسے انہوں نے اس کو دے دیے۔ جب یہ رہا ہوا، اپنے مقام پہ پہنچا، لوگوں میں یہ کہہ رہا تھا کوئی اللہ والا آیا اور اس نے میری رقم ادا کر دی اور اللہ نے مجھے رہائی عطا فرما دی، میں آزاد ہو گیا۔ کوئی اللہ والا آیا تھا، لوگوں کے سامنے تذکرے کرتا تھا۔ ایک دفعہ دوبارہ حضرت عبداللہ بن مبارک کوفہ کی طرف سفر کر رہے تھے، اسی جگہ پہنچے جہاں یہ شخص رہتا تھا۔ جب وہاں پہنچے، یہ آدمی اس کے ساتھ ملا۔ اس نے کہا پچھلی مرتبہ میں آیا تھا اور آپ نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے گرفتار کیا گیا، میں نے کسی کا حق دینا تھا اور میں نے حق نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھا آپ نے کسی کی رقم دینی تھی؟ اس نے کہا رقم دینی تھی، کوئی اللہ واللہ بندہ آیا اور اس نے میرے پیسے دے دیے اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب یہ اس کو نہیں کہتا کہ وہ پیسے تیرے میں نے ادا کیے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اللہ اس کو جزائے خیر دے، بڑا اچھا بندہ تھا جس نے آپ کے پیسے ادا کر دیے، چلو اللہ نے آپ کو رہائی عطا فرما دی، مصیبت ٹل گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں ساری زندگی حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب تک زندہ رہے اس بندے کو بھی نہیں معلوم ہوا کہ یہ رقم کس نے دی تھی۔ جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، جب یہ محدث، جب یہ فقیہ، جب یہ اللہ والے، جب یہ مخلص انسان، یہ اخلاص رکھنے والے دنیا سے فوت ہوئے، اس وقت ان پولیس والوں نے اور اس شخص نے جس کے اس نے پیسے دیے تھے، اس نے جا کر اس کو بتایا، اس شخص کو آپ کو پتہ ہے جب آپ گرفتار ہوئے تھے، جب آپ کو لے گئے تھے اور جو آپ کی رقم دینی تھی وہ یہ شخص تھا جو آج دنیا سے چلا گیا، اور اس نے اظہار تک ہم کو منع کیا تھا کہ میرا کسی کو نہیں بتانا کہ میں نے قرآن حدیث پڑھ کر یہی سیکھا ہے کہ مومن جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، لوگوں سے تعریف کی اس کو کوئی توقع نہیں ہوتی۔ مجھے آپ کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اور یہ پیسے میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیے کہ ایک مسلمان ہے اور وہ گرفتار ہے، غریب ہے،
تو اس کی طرف سے میں نے ادا کیے۔ تو وفات کے بعد لوگوں نے اسے بتایا اور وہ کہتا تھا کیسا انسان تھا، یہ کیسا اخلاص تھا۔ یہ چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ہر عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کا تعلق رسول اللہ سے ہو، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو، اس کا تعلق قرآن سے ہو، اس کا تعلق سنت رسول سے ہو۔ ہم جو بھی نیک عمل کریں، ہم جو بھی عبادت کریں، اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعمال میں صرف وہی عمل اللہ قبول فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام نیک اعمال اللہ محض اپنی رضا اور خوشی کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے اللہ امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔